الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں وسیلہ کا مسئلہ بھی بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور طلب کرو اللہ کی نزدیکی اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وسیلہ کا معنی نزدیکی، اللہ کا قرب، اللہ کے نزدیک ہو۔ اور اللہ کے نزدیک کیسے ہوں گے؟ نیک عمل کر کے۔ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ اچھے عمل کریں گے تو۔ اور ایک بڑے عمل کا اللہ نے ذکر کر دیا، جہاد کا۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نزدیکی تلاش کرو، نزدیکی، اور جہاد کرو۔ یعنی نزدیکی کیسے ہوگی؟ عمل کرو گے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن سے سنو نا کہ اذان کہہ رہا ہے تو جو وہ کہہ رہا ہے تم وہی کہو، اور جب کہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ حی علی الصلاۃ کا معنی ہے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کا معنی آؤ کامیابی کی طرف۔ تو آگے سے یہ جواب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہیں ہے قوت گناہ سے بچنے کی مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کو عرش خزانہ کہا گیا ہے۔ اور فرمایا جب اذان ختم ہو جائے پھر مجھ پہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی، ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، یعنی کہ نزدیکی۔ میرے لیے تم اللہ سے وسیلہ مانگو۔ وہ کیا ہے؟ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ، دے محمد صلی کو نزدیکی، وابعثہ مقاما محمودا الذی، اور اس کو بلند کر اس مقام محمود پر اللہ تعالیٰ جس کا تو نے سے وعدہ کیا۔ تو اب قرآن حدیث کی روح سے وسیلہ کا معنی نزدیکی، اللہ کا قرب، نیک عمل کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس کو تو نے بہت مرتبہ دیا، لیکن ہم ساری امت یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو تکلیفوں میں ڈال کے، مصیبتوں میں ڈال کے ہمارے لیے بہترین دین چھوڑ کے گئے جس پر ہم عمل کریں تو دین دنیا کا ہمارا فائدہ ہے۔ تو یا اللہ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو اور اونچا کر اور اس کو اپنے نزدیک کر۔ یہ ہے وسیلہ کا مفہوم قرآن حدیث میں۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں کیا ہے؟ وہ بکرا لے کے جا رہا ہے قبر پر ذبح کرنے کے لیے۔ یار اللہ کے لیے ذبح کرنے تو قرآن میں وسیلے کا حکم ہے، تمہیں نہیں پتہ؟ قرآن میں وسیلہ ہے۔ اچھا وہ ادھر مانگ رہا ہے اس فوت شدہ سے کہ میری مشکل حل کر، یار یہ جائز، قرآن میں وسیلے کا، لو وسیلے کو کہاں استعمال کیا ہوا؟ اور پھر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آدم علیہ السلام کے وسیلے سے، فلاں بزرگ کے وسیلے سے۔ یہ وسیلہ، صدقہ، واسطہ، طفیل ایک ہی مطلب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، اللہ نے بڑی شان بنائی، بڑے لیکن اللہ کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ لہذا یہ وسیلہ، صدقہ، طفیل، واسطہ کہہ کے دعا کرنا یا شرک بن جاتا ہے یا بدعت۔ کیسے؟ جو آدمی وسیلہ، واسطہ، طفیل کہہ کے دعا مانگتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنے گا، تبھی تو وہ وسیلہ کا واسطہ اور وسیلہ کہتا ہے اور طفیل کہتا ہے۔ یہ اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ میری دعا نہیں سنے گا۔ دیکھو اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، یا فوری قبول ہوتی ہے یا اس کی وجہ سے کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور یا اللہ اس کو ذخیرہ کر لیتے آخرت میں نکال کے بندے کو فائدہ دے گا۔ کبھی کوئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آدمی کہتے میری دعا قبول تو ہو گئی ہے، تیرا حادثہ ہونے والا تھا، تیرے بیٹے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونا تھا، اللہ نے وہ دعا کی وجہ سے مصیبت ٹال دی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ چلو کسی کی جلدی سنتا ہے، کسی کی دیر سے سنتا ہے، کسی کی زیادہ سنتا ہے، کسی کی تھوڑی، یہ ایک اللہ، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میری نہیں سنتا کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میری نہیں سنتا، اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، کہتا نہیں تو نہیں سنتا۔ تو لہذا وسیلہ، واسطہ، طفیل، صدقہ کہنے والے کا یہ نظریہ ہوتا ہے اور یہ شرک ہے۔ اچھا
پھر اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ویسے وہ نہیں سنے گا، لیکن جب میں اس کا واسطہ وسیلہ دوں گا تو پھر اس کو سننی پڑے گی، یعنی گویا مجبور ہو گیا نا۔ اور یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک کفر ہے۔ یہ بالکل وہی مسئلہ بن جاتا ہے جو دنیا میں ہمارا ہے کہ ہمیں کسی سے کام ہے، ہم سوچتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں کرے گا، تو پھر ہم کو تگڑا آدمی تلاش کرتے ہیں یا اس کا محبت والا بھائی بیٹا۔ اب وہ تگڑا آدمی جاتا ہے، کہتا ہے یار اس کا کام کر، اب وہ سوچتا ہے کہ کام نہ کیا نا تو یہ کل کو نقصان پہنچائے گا۔ یا اس کا بیٹا بھائی ہے، محبت سے مجبور ہو کر، تو مجبور ہو گیا نا۔ طاقت کے آگے مجبور ہو یا محبت کے آگے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے درجے مقامات شانیں بخشی، لیکن انبیاء، صلحات، قیام، زہداء، شہداء، علماء، حاکم، محکوم، خادم، مخدوم، فرشتے، جن، پوری کائنات، قبروں، درگاہوں، آستانوں والے، مزاروں والے، زندے مردے، کلندر، سائی، ساری دنیا کٹھی ہو کر اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ تو وسیلہ، واسطہ، صدقہ تو فعل اس لحاظ سے شرک بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے موحد سمجھتے ہیں، ہم جی بڑی توحید والے ہیں، جی بڑی توحید والے۔ ہم نہیں وسیلہ کہتے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں۔ اچھا بھئی وسیلہ جائز ہے تو سب کا جائز ہے، نہیں جائز تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں جائز۔ اچھا تم کیوں کہتے ہو؟ بس ہم ویسے ہی کہتے ہیں۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ جب وسیلہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس وہ بڑے ہیں نا، بڑی شان تو بڑی، ہمیں بھی پتہ ہے تمہارا مقصد کیا ہے، بس ویسے ہاں پھر تم بدعت کرتے ہو۔ قرآن میں اللہ نے نبیوں کی دعائیں، رسولوں کی دعائیں ذکر کی ہیں۔ نبیوں میں بھی درجے تھے، رسولوں میں بھی درجے تھے، بڑے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے۔ کسی نبی رسول بڑے کا چھوٹے نے وسیلہ نہیں پیش کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں صحابہ کرام کو، امت کو، صبح کی، شام کی، رات کی، دن کی، گھر میں آنے جانے کی، کسی میں وسیلہ نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام میں بھی درجے تھے، صحابہ کرام دعا نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پہلے نبیوں رسولوں کا وسیلہ واسطہ کہہ کے، پھر صحابہ کرام میں چھوٹے صحابہ کا وسیلہ نہیں کہتے تھے، پھر صحابہ کی شکل تابعین جو ہے وہ ان کا وسیلہ کہہ کے دعائیں نہیں کرتا، تو بدعت کرتا۔ تو وسیلہ واسطہ سے دعا کرنے والا یا شرک کا ارتکاب کر رہا ہے اور یا بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو باقی قرآن کی آیت کا مفہوم میں نے بتا دیا ہے۔ لوگ کام اپنا، وہی بات نا اقبال نے کہا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر بے توفیق فقیان، اپنے مرضی کے عقیدے، نظریے، برادری، رسم، بابا دادا، علاقے کی بات بنائی ہوئی ہے اور قرآن کی آیتیں کھینچ کھینچ کے وہاں پاک۔ سنو دوبارہ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نزدیکی تلاش کرو۔ دوسروں کے واسطے دینے کا آپ کو کام کرو کوئی نیک، اور آگے ایک عمل کا ذکر کر دیا۔ اور پھر میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ ہم دعا مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اچھا اگر یہ ہندوستان پاکستان والا عقیدہ ہو وسیلے والا، تو رسول اللہ سے بڑا کون ہے جس کا ہم وسیلہ چلو تمہارے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہو گئے، اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس کا وسیلہ مانگتے؟ کون ہے بڑا ان سے؟ بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد تو ان کا مقام ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہا میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، کیا ہے یہ؟ یعنی نزدیکی مانگو، تو فیل ہو گیا یہ مفہوم ہندوستان پاکستان والا، ٹی وی ریڈیو والا، قوالوں والا، یہ سارا جو تمہارا چل رہا ہے، تو وہ لوگ جانے اور تم جانے، ہم نے تو بات بتانی ہے قرآن حدیث کی۔ پھر عقل کے لحاظ سے بھی یہ غلط ہے، عقل کے لحاظ سے بھی، یا اللہ یہ تیرا نبی ہے، ہاں یہ تیرا رسول ہے، ہاں یہ تیرا بڑا پیارا ہے، ہاں تو میرا کام، ابھی تو اپنی گال کر ہے، اس کو تو نے بڑا مقام دیا، ہاں بڑی شان دی، ہاں میرا کام، تو اپنے کو گال کر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں 3 قسم کا وسیلہ قرآن حدیث سے جائز ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دینا۔ قرآن میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو پکارو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر، یا اللہ، اور اس کی صفتوں کا واسطہ، یا اللہ تجھے واسطہ تیرے غفور ہونے کا، تجھے واسطہ کریم ہونے کا، تجھے واسطہ خالق ہونے کا، تو میرا خالق ہے، میں تیرا بند، یہ واسطہ، یہ جائز ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ دے کے دعا مانگتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، زندہ قائم رب تیری رحمت کا واسطہ دے کے میں تجھ سے فریاد طلب کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ یا اپنا کوئی نیک عمل پیش کرو،
وہ غار والوں کا واقعہ حدیث میں موجود ہے بخاری میں، وہ 3 آدمی پھنس گئے تھے غار میں، انہیں اپنا اپنا نیک عمل پیش کیا تو وہ باہر آئے۔ اور اسی طرح قرآن میں ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا، یا اللہ ہم نے بات سنی ایمان لاؤ، ہم ایمان لائے تو ہمیں معاف کر دے۔ ہاں آپ یہ واسطہ پیش کر سکتے ہیں عمل کا، نیک عمل کا، یوں کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں تیری نبی کی اطاعت کرتا ہوں، تجھے واسطہ اس محبت اور اطاعت کا میرا یہ کام کر، یہ جائز ہے کیونکہ یہ آپ کا عمل ہے۔ اگر محبت ہے تو میں، چونکہ اللہ نے حکم دیا نبی سے محبت رکھو، نبی کی اطاعت کرو، تو یا اللہ اس جو میں تیرے نبی کی اطاعت کرتا ہوں، تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، اس کا واسطہ مجھے کہا۔ ورنہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم واسطے وسیلے صدقے کہہ کے شرک یا بدعت کرتے رہو۔ اور تیسری قسم، کسی نیک آدمی زندہ سے دعا، مردے سے نہیں، زندہ آدمی کو کہنا کہ جی آپ دعا کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دعائیں کرائی، یا صحابہ کرام سے دوسرے لوگ دعائیں کرواتے۔ تو یہ 3 طرح، اللہ کے نام و صفتوں کا وسیلہ، یا اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ، اور یا کسی سے دعا کرانی، یہ ثابت ہے۔ تو یہ ایسے جو ہے نا جس طرح میں نے بتایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ یہود کا تذکرہ ہے، نصارہ کا، تورات کا تذکرہ، انجیل کا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ان کا انجام، یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو، اور یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں تمہاری اذان سن کے، تو اس طرح سارا ان کا ذکر کر کے اللہ فرماتے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ رسول پوری تبلیغ کر دو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ نے کئی جگہ حفاظت کی۔ ایک وہ واقعہ تم سکول کی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہو کہ آپ درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، تلوار لٹک رہی تھی، دشمن آیا اور تلوار اتاری، میان سے نکال کے سونت کے کہنے لگا اتخاف منی، کیا تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ آپ کی آنکھ کھل گئی، میں ہاں تو کھڑا ہے، میں لیٹا ہوں، تیرے ہاتھ تلوار ہے، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میں تجھ سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر آنی ہے میں تجھ سے نہیں ڈرتا۔ وہ کہنے لگا من یمنعک منی، اگر تو مجھ سے نہیں ڈرتا تو پھر تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ ہاں تو کھڑا ہے، میں لیٹا ہوں، تیرے پاس تلوار ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، میں محاصرے گھراؤ میں ہوں، لیکن جو میرا اللہ پر بھروسہ ہے، میرا ایمان یقین ہے، میں اس میں دراڑ نہیں آنے دوں گا۔ عابد معبود والا، ساجد مسجود والا، بندے اور مولا والا جو تعلق ہے، میں اس میں دراڑ نہیں آنے دوں گا، اگرچہ حالات کچھ بھی ہوں، اس وقت بھی میرا مولا میری مدد کر سکتا۔ یہ وقت ہوتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے مدد آنے کا، جب ہر طرف سے جواب مایوسیاں ہو جائے، وہ کال ٹھک ملتی ہے۔ لیکن اس وقت لوگ بیٹھ جاتے ہیں ناداں گر گئے سجدے میں۔ جب وقت قیام آیا، جب مصیبت و تکلیفوں میں پوری طرح کھڑا ہونا ہوتا ہے، استقامت دکھانی ہوتی ہے اور اللہ سے اپنے کال ملانی، لوگ اس وقت بھول جاتے ہیں، ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی مدد آئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گری، پھر آپ نے تلوار اٹھا کے فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا کن خیر آخذن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگوں نے آج تک ہتھیار پکڑا ہے نا، تو ان سب میں سے بہتر ہو جا، مطلب مجھے معاف کر دے۔ آپ نے معاف کر دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں اور آگے 7ویں پارے کے شروع میں نجاشی کا قصہ بیان کیا۔ وہ اس طرح کہ مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اجازت دے دی ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ تو وہاں گئے مسلمان، جعفر طیار حضرت علی کے بھائی بھی ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں گئے، وہاں ٹھہرے لگے، تو مکے والوں نے پیچھے سے وفد بھیجا کہ یہ ہمارے بھگوڑے آ گئے ہیں اور ان کے سردار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیجو، تو ہم آئے ہیں۔ اور کچھ نہ ان کے لیے نا تحفے تحائف بھی لے کے گئے بادشاہ کے لیے۔ تو بادشاہ نے طلب کیا کہ کون یہاں آئے ہوئے ہیں بھگوڑے؟ ہم صحابہ بڑے پریشان ہوئے، یہ بادشاہ ہے، عیسائی مذہب کا ہے، یہ پیچھے آ گئے ہیں مکے والے۔ بہرحال انہوں نے طے کیا کہ ہم سچی سیدھی بات کریں گے۔ پھر جعفر طیار کی وہ مشہور تقریر ہے، تو نجاشی کے دربار میں اس نے کی، اے بادشاہ ہم شرک کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ہم لڑائی کرتے تھے، قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے تھا، ہم میں سے زبردست زیردست پہ چڑھ جاتا تھا، کوئی ہمارا قانون، کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی اخلاق کچھ بھی نہیں تھا، اور بدکاری فحاشی کے اندر ہم لوگ تھے، بہت ظلم، کوئی نہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نبی بھیجا،
ہم اس کا بچپن جانتے ہیں اور اس کی جوانی جانتے ہیں. وہ بہت صادق امین ہے. اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس نے ہمیں کہا ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک جو ہے نا میرے رسول کی اطاعت کرو، سچ بولو، حلال کھاؤ، قتل و غار، ظلم و ستم چھوڑو، فحشی بدکاری چھوڑو. ہم اس کو مانتے ہیں، وہ باتیں مانتے ہیں. یہ ہمیں وہاں رہنے نہیں دیتے. ہم نے سوچا تو سنا کہ تو بہت اچھا انصاف والا بادشاہ ہے، تو ہم جہاں تیرے اس علاقے میں آ گئے. اب تیری مرضی. کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک، آپ یہاں رہیں آپ، کوئی کچھ نہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. انہوں نے کہا چلو جاؤ، اور وہ تحفے جو ہے نا سارے لے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت دی، مجھ سے کچھ نہیں لیا، میں تمہارے تحفے قبول کروں؟ لے جاؤ. تو یہ ذلیل ہو گئے. اب انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ تو یہ ملے پادریوں کو، جو مذہبی پیشوا تھے عیسائیوں کے، ان کو ملے. انہوں نے کہا اب ایک اور طریقہ چلائے، کیا جو آج تک شیطان چلا رہا ہے، کیا کہ ہم بتائیں کہ یہ گستاخ ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ آج نہیں، یہ شیطان نے شروع سے پٹی پڑھائی ہے گستاخ والی. جو کسی کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس کے مطابق کوئی نہیں چلتا، گستاخ. حالانکہ یہ پیمانے تو اللہ کے ہاں ہیں، یہ تو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں کون گستاخ ہے اور کون محبت کرنے والا ہے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ سے اللہ کا بیٹا ہے، ہاں یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اور بادشاہ بھی عیسائی ہے. یہ لو ہم سے نذرانے مانے اور ہمارا ساتھ دو. تو دوبارہ انہوں نے جا کے بات کی پادریوں کے ذریعے کہ یہ گستاخ ہیں. یہ بڑا ایک حربہ ہے شیطانی جو آج تک چل رہا ہے، گستاخ ہیں. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو تم یہ کہو نا کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ پاک ہے، اس کی ماں پاک ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا، آسمانوں پر ہے، قیامت سے پہلے آئے گا، اس کی بڑی شان ہے، اس پر انجیل لگے رہو، اور آخر میں کہو کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. عیسائی کہے گا تو گستاخ ہے. یہ تو بڑا عجیب دھاندلی چل رہی ہے. تم یہ کہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہیں، پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہے، معزز مکرم ہے، صورت میں اجمل ہے، سیرت میں اکمل ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو مہمان بنایا، ان کو ان کے چھاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، کہ شان مقام، لیکن وہ مختار کل نہیں ہے، رازق نہیں ہے، وہ صحت نہیں دیتے، وہ اللہ کے بندے غلام. یہ گستاخ. تم کہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ صحابی رسول ہے، اچھا مبشرہ میں سے ہے، بخشا ہوا ہے، حسن حسین رضی اللہ عنہ کا والد ہے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا خامد ہے، چوتھا خلیفہ ہے، رسول اللہ کا چچا داد. شان بیان کرو جتنی ہے، لیکن وہ مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا اللہ ہے. اے علی دا منکر علی حجویری تم کو بہت اچھا آدمی ہے، اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے خدمات قائم کی اور جو دین کی خدمت کی اللہ قبول فرمائے، لیکن داتا نہیں ہے. داتا میں نے دینے والا، گنج بخش خزانے میں، سوئی بخش کوئی نہیں، تن کا بخش کوئی کہنا اے داتا صاحب نہیں ماننا. عجیب تعاملی بنا رکھی ہے لوگوں نے. تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہے، گستاخ ہیں. اب صحابہ بڑے پریشان ہیں، عیسائی مذہب کا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے. سورۃ مریم اتر چکی تھی. تو صحابہ نے فیصلہ کیا کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، جو ہمارا قرآن کہتا ہے. تو جب اس نے کہا کہ تم گستاخی کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی، تم یہ کرتے ہوگا، انہوں نے کہا جناب ہم کوئی گستاخی نہیں کرتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہماری کتاب قرآن کے اندر اللہ نے نازل کیا ہے. اور سورۃ مریم پڑھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مریم پاک، اور مریم جو عفت و عصمت کی وہ شہزادی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے یہ کرم کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ کلمہ ہے. یہ ساری صورت سن کے اس کا ایسے نیچے سر تھا، سن کے قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. نجاشی نے رونا شروع کر دیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے. اور اس کے بعد چھوٹی سی چھڑی تھی، کہنے لگا اللہ کی قسم نہ عیسیٰ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے. مسلمان سرخرو ہوئے اور یہ سارے ذلیل ہو کے واپس آ گئے. تو یہ واقعہ بھی اللہ نے یہاں ذکر کیا. آگے قسم کا بیان ہے. قسم ایک ہے جو ہم ایسے اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم میں گیا دنیا ہے پیا تو اللہ کی قسم، اللہ معاف کرنا، لوریاں دی عادت ہے، اللہ کی قسم اللہ، یہ لغو ہے، بیکار. اللہ بہت بڑا ہے، بات پہ اللہ کی قسم لگے، یہ اللہ نے اس کو لغو کہا ہے، اللہ نے ڈانٹا ہے. لیکن اللہ نے کہا مہربانی سے کہ میں اس پہ باز پرس نہیں کروں گا. اچھا، ایک قسم ہے نظریے کے ساتھ اٹھانا، اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک ہے نافرمانی والی، میں اس سے نہیں بولوں گا، میں سچا سلوک نہیں کروں گا، اس کو توڑو. یہ نہیں کہا میں قسم چوک بیٹھا، توڑو. اللہ کہتا ہے میرا نام استعمال کرتے ہو غلط کاموں میں، توڑو اس قسم کو. اور اگر صحیح قسم ہے
لیکن پوری نہیں، اس کو بھی توڑو، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا، کپڑا، یہ نہیں طاقت تو 3 روزے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایمان والو شراب، جوا اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ ذبح کرنا اور یہ فال نکالنا پلید عمل ہے، چھوڑ دو، گندے کام ہے، ان کو روک دو۔ یہ مسلمانوں میں فال جا رہا تھا، واپس آ گیا، تو اسلام آباد چلے سی، ہاں واپس آ گیا، او یار میں جا رہا تھا، توتے کو پوچھے، توتا کہندا ہے اج نہیں جانا، اللہ سبحان اللہ، 6 ڈگریاں دین میں بدھو بدھو بدھو، یہ فعال ہے، آپ کا ہفتہ کیسے رہے گا؟ کسی کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ کیسا رہے گا۔ یہ سارے شراب، جوا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ چڑھاوے ذبح کرنا اور یہ فال نکالنا، اللہ نے اس کو رجس، پلید، شیطان کا عمل کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے مسائل بیان کیے، شکار کے مسائل ہیں، سمندری شکار، خشکی کا شکار، پھر حج کے موقع پر جو اس کے باتیں، اور بلا وجہ سوالات نہ کیا کرو، یہ چیزیں، اور پھر قیامت کے دن اللہ رسولوں سے پوچھے گا امتوں کو تم نے کیا کہا، امتیں سارا کر کے آخر میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نے وہ دسترخوان مانگا، یعنی کہ آسمان سے اترا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو اس کے بعد جو کفر کرے گا ایسا عذاب دوں گا جو کبھی کسی کو نہیں دیا۔ تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تو نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو مشکل کشا بنا لو، معبود بنا لو، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے تو ان کو نہیں کہا، میں نے تو وہی بات کہی ہے جو آپ نے کہی ہے کہ میرا رب تمہارا رب ایک اللہ ہے، میں بھی اس کا بندہ ہوں تم بھی اس کا بندہ ہے۔ یا اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تجھے تو پتا ہے، تو تو ہر بات جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اللہ کو سارا پتا ہے، انصاف عدالت کے اللہ تعالیٰ نے تقاضے پورے کیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو اس کو مانے کل قیامت کے دن عیسیٰ انکار کرے گا علیہ السلام۔ یہ ہوتی ہے نادان دوستی کہ اپنی طرف سے محبت کی اپنے پیغمبر سے اور پیشی کروا دی، وہ پیشی کروا دی عدالت کٹہرے کھڑا کر۔ اب مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، مجھے نہ ایسے حد سے بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا۔ تم کہو کہ اللہ کا بندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا رسول ہے، بہت شان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے، یہ بڑا منصب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ محمد رسول اللہ، وہ اس کا بھیجا ہوا، اس کا بھیجا محمد اللہ کا بھیجا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مسلمان اللہ معاف میں غلو کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کو کھڑا ہو، یا رسول اللہ کرم کرو، یا رسول اللہ میرے حال پر رحم کرو، یا رسول اللہ رزق میں برکت ڈال دو، یا رسول اللہ آپ رزق دینے والے ہیں، آپ پر مجھ پر کرم کر دو۔ تو کوڑے سائی کہے کہ اے کی ہو رہے ہے پچھڑ، میں اپنے نبی رسول سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ وہ کہے گا میں نے بھی تو یہی کہا تھا، یسوع مسیح رحم کر، یسوع مسیح رزق دے، یسوع مسیح مجھے رزق اولاد دے، یسوع مسیح میرے گناہ معاف کر۔ میری محبت پیتل کی تھی، تیری سونے دی، تو پرمٹ کٹایا رب کو۔ اللہ کے تو قانون نہیں بدلتے، جب میرے لیے جائز نہیں تو تیرے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ تیرے قرآن نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، تیرے لیے یہ جائز ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پوچھو تو محمد رسول سے پوچھے کہ تو نے ان کو کہا تھا مجھے مشکل کو شہادت با مانو، کہا نہیں۔ رسول اعظم تو ساری زندگی لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ ایک اللہ سے مانگو، اور میں بھی ایک اللہ سے مانگو۔ جیسے غزوہ بدر میں آ رہا ہے تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم ڈبے بنو، انجن نہ بنو، مدعی سست گواہ چست۔ یہ عیسائیوں نے یہی کچھ تو کیا، جو اس نے کہا ہے، جو فرمایا کیا اس پہ کریں گے، جو نہیں ہے وہ نہیں۔ اللہ میں اس کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔